اگر آپ ذہنی یا جسمانی مریض ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں میں گنجا پن کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی اس خاموش دشمن کا شکار ہے۔ آخر گنجے پن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جینیٹیکلی پرابلم ہے؟ کیا ناقص غذا کی وجوہات ہے؟ یا پھر کوئی ایسا اور بھی راز ہے جو ہم تک نہ پہنچا، نہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں مردانہ گنجے پن کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ کون سی ایسی 3 بڑی وجوہات ہیں جو ابھی تک شاید ڈسکس نہیں ہو پائیں، میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گی، اور پھر ان وجوہات کو سامنے رکھ کر میلز کے اندر جو گنجے پن کے رجحان بڑھ رہا ہے اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ ہومیوپیتھک ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے، 100% ایفیکٹیو ہے، سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے، جو بہت نرمی کے ساتھ آپ کے اس پرابلم کو، جس میں آپ کی مینٹلی پوزیشن بھی شامل ہوگی، یعنی مینٹلی سمٹمز بھی شامل ہوں گی اور فزیکلی سمٹمز بھی شامل ہوں گی، دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کر آپ کے لیے دوائی تجویز کی جائے گی۔ ساتھ بنیے رہیے، پوری ویڈیو دیکھیے، اور بہترین ٹاپ کلاس میڈیسنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر سائمہ عباس مہدی، NCH ویریفائڈ، پنجاب، پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل القائم ہومیوپیتھک کلینک۔ ناظرین، خوبصورت بال کسے پسند نہیں ہوتے؟ سب کو پسند ہے۔ آپ کے بال گھنے ہوں، مضبوط ہوں، ریشم کی طرح نرم و ملائم ہوں، آپ جو ہیئر سٹائل بنانا چاہیں وہ آپ کو سوٹ کر جائے، یہ سب کی خواہش ہے۔ لیکن یہ خواہش اس وقت دم توڑتی محسوس ہوتی ہے جب مختلف وجوہات کی بنا پر، ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے، ہمارے خوبصورت بال، وہ بال جو ہماری پرسنالٹی کو سحر انگیز بناتے ہیں، وہ ٹوٹنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے خصوصی طور پہ جینٹس کے لیے ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جینٹس جو ہیں ان کے بال کس وجہ سے گر رہے ہیں اور ان کو گنجا پن کس طرح کا پیدا ہو رہا ہے، ان کی طبیعت اور ان کی جسمانی ساخت کو لے کر، ان کے گنجے پن کی وجوہات کو لے کر میں نے آپ کے ساتھ میڈیسن ڈسکس کرنی ہے، اور ان میڈیسن کے استعمال سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، گنجا پن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو ٹریٹمنٹ کو بہت ایمانداری کے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ مردوں میں گنجے پن کی 3 بڑی وجوہات کون سی ہیں۔ پہلی وجہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے DHT، ڈی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون۔ جی ناظرین، یہ ایک ہارمون ہے اور بہت طاقتور ہارمون ہے۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ چیز جاتی ہے کہ بال گرنے کا جو رجحان ہے وہ جینیاتی طور پہ جینیٹیکلی ہے، لیکن حقیقت میں DHT جو ہارمون میں نے آپ کو بتایا ہے، بال گرنے کا اصل مجرم DHT ہے۔ یہ ہارمون جو ہے بالوں کے فولیکلز کو سکیڑ دیتا ہے۔ سکڑنے کی وجہ سے بال کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور بال کمزور ہونے کے بعد گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مردوں میں اگر DHT ہارمون زیادہ مقدار میں بڑھنے لگ جائے تو مردوں کو گنجا پن اسی ہارمون کے بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو دوسری بڑی وجہ ہے بالوں کے گرنے کی، گنجے پن کی، وہ ہے وٹامن ڈی کی کمی۔ ہمارے ہاں اکثر یہی سوچا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ وٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی بالوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پراپر اپنے باڈی کو دھوپ نہیں لگواتے، دھوپ میں نہیں بیٹھتے، جیسا کہ سردیاں تھیں اب اور دھوپ نکلتی رہی ہے، ہم اس دھوپ کا فائدہ نہیں اٹھاتے، کمروں میں بند رہتے ہیں، کمروں میں ہیٹر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا زیادہ تر وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں، جن کا کام ہی صبح سے شام تک آفس میں بیٹھنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی دھوپ میں بیٹھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے باڈی کو دھوپ نہیں صحیح پڑ رہی ہوتی، ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا باڈی جو ہے وہ وٹامن ڈی جذب نہیں کر رہا ہوتا، اور وٹامن ڈی بالوں میں جذب نہ ہونے کی وجہ سے بالوں کے جو فولیکلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور بال نہیں بنتے، بال کمزور ہو کر
گرنا شروع ہو جاتے ہیں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ وٹامن ڈی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بالوں کے فولیکلز بننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لہٰذا جب باڈی کو وٹامن ڈی مل ہی نہیں رہی ہوتی تو آپ کے بالوں کے لیے فولیکلز بھی نہیں بن پاتے اور اسی لیے بال کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو تیسری اہم وجہ ہے وہ ہے ہیڈ فونز پہننا، ہیلمٹ کا استعمال کرنا اور سخت قسم کی کیپ کو مسلسل سر پہ لیے رکھنا۔ جی ناظرین، یہ تینوں وجوہات آپ کے بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بالوں کی جڑوں پہ دباؤ آ جاتا ہے، جب دباؤ آتا ہے تو سر میں بالوں کی جڑوں میں خون کی گردش جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، پراپر طریقے سے جڑوں کو خون کے ذریعے اس کی خوراک نہیں مل رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل دباؤ کی وجہ سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو کر بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ ہیڈ فونز کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، ہیلمٹ پہن رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ہیلمٹ کی ضرورت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، اور باقی جو ہے وہ کیپ وغیرہ پہن کر رکھتے ہیں سر پہ، تو ایسے لوگ زیادہ جلدی گنجے پن کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میں بار بار آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ یہ واحد دنیا کا ٹریٹمنٹ ہے جو مریض کی مینٹلی سمٹمز کو بھی لیتا ہے، کہ اگر سوچ کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہو جائے اس پہ بھی کام کرتی ہے ہومیوپیتھک ریمیڈی، اور جو فزیکلی ایشو چل رہا ہوتا ہے اس پہ تو آلریڈی ہومیوپیتھک نے کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے میڈیسن مرد حضرات کے لیے چوز کی ہیں، سلیکٹ کی ہیں ان کے گنجے پن کے لیے، اس میں یہ دونوں چیزیں میں برابر لے کر چلوں گی۔ اپنی کاپی پینسل نکالیے، جلدی سے نسخہ لکھیے اور جو میڈیسن آپ کی علامات کے ساتھ میچ کر جائے، آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کو یاد کر کے اس میڈیسن کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ 110% آپ کو شفا ہوگی۔ ناظرین، ہومیوپیتھی کی پہلی میڈیسن کی طرف آتے ہیں، فلورک ایسڈ۔ اسے ایسڈ فاسٹ بھی کہا جاتا ہے، فلورک ایسڈ 30۔ اب کن لوگوں کے لیے یہ کام کرے گی؟ وہ مرد حضرات جو دماغی کام زیادہ کرتے ہیں، جسمانی مشقت زیادہ کرتے ہیں اور ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی، یہ دوا ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے، چاہے اس میں بزرگ ہیں، درمیانی ایج کے لوگ ہیں، جس ایج کے بھی ہیں۔ اب جو مین ریزن بتانے جا رہی ہوں، وہ افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں انٹر کورس بہت زیادہ کیا ہو، انٹر کورس کی جو آپ کی باڈی پہ جو اثر آتا ہے ویکنس کی صورت میں، یعنی بہت زیادہ انٹر کورس کرنے کے بعد آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ جب کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب بال گرنا شروع ہوتے ہیں یا بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ایسڈ فاسٹ 30 صبح دوپہر شام کم از کم 3 مہینے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے فاسٹ فورس 30۔ اب یہ کن پیشنٹس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ اس کی مین سمٹمز کیا ہے؟ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا فاسٹ فورس کا، اس کا نروس سسٹم بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، ذہنی دباؤ بہت جلدی لے گا، رات کو دیر تک جاگتا رہے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ نازک مزاج افراد، نازک مزاج مرد جو ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہوں، رات کو دیر تک جاگتے رہے ہوں، ان حضرات کے بال ان کے نروس سسٹم کی حساس ہونے کی وجہ سے جلدی گرنا شروع ہوتے ہیں۔ اب ان کے بال گرنے کا انداز کیا ہے؟ نمبر 1، پورے سر کے بال پہلے تو بہت باریک ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اور پھر جیسے لچھا نہیں ہوتا، لچھا یہ جو بازاروں میں لے کر پھرتے ہیں، باریک ہونے کے بعد لچھوں کی صورت میں ان کے بال کنگھی کرتے ہوئے گرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی بات کیا ہے کہ ان کا جو سر پہ بال گرنے کا جو سٹائل ہے نا، وہ ایم کی صورت میں آ جاتا ہے، پیٹرن بن جاتا ہے، ایم پیٹرن پہ ان کے بال گرتے ہیں، سائڈوں سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے شروع ہوتے رہیں گے۔ یہ جو ٹیمپر ہے، آپ کی ٹیمپر بون جو ہے، یہ سائڈوں سے آپ کے یہ ادھر سے کن پٹیوں کے پاس سے آپ کے بال جو ہے نا، یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو جن کی یہ پوزیشن ہے کہ ایم پیٹرن پر بال گر رہے ہیں، ان کے لیے فاسفورس 30 بہترین ریمیڈی ہے، صبح دوپہر شام استعمال کیجیے۔ فاسفورس کے پیشنٹ میں بعض دفعہ ایسی بھی سچویشن آ سکتی ہے کہ کسی کے لیفٹ سائڈ سے زیادہ گر جاتے ہیں اور کسی کے رائٹ سائڈ سے زیادہ گرتے ہیں، ہیئر لائن جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے تھوجا 200۔ اب اس میڈیسن میں کون سی سمٹمز پائی جائیں گی، یعنی جو میں نے آپ کو سابقہ ایک ریزن بتایا، ڈی ایچ ٹی ہارمون، نمبر 1 تھوجا ڈی ایچ ٹی ہارمون کو کنٹرول میں کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی جن افراد میں ڈی ایچ ٹی ہارمون بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گنجا پن آنا شروع ہوتا ہے، یہ میڈیسن اس ہارمون کو بیلنس پہ رکھتی ہے، تھوجا 200۔ اب اس میں علامات کیا ہوتی ہیں؟ مریض کے سر میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جو ویکسینیشن اگر زیادہ استعمال کی گئی ہو اس کے بد اثرات ہو، اس کے لیے تھوجا بہترین کام کرتی ہے۔ بعض اوقات اس دوائی کی ایک اور بھی مخصوص علامت سامنے آتی ہے کہ بال گرتے ہیں لیکن پیچی صورت میں گرتے ہیں، تھوڑا سا پیچ ادھر بن گیا، تھوڑا سا یہاں پہ بن گیا، وہ گولائی کے اندر مختلف شیپس کے اندر پیچ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر بال نہیں ہوتے، باقی سر پہ بال ہوں گے لیکن جہاں پیچ ہے وہاں بال نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے سر میں پیچی بیلڈنس ہونی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تھوجا 200 روزانہ رات 1 ڈوز۔ اب اس میں ڈوز جو ہے وہ ڈاکٹر ہی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کتنے عرصے میں کتنی ڈوز استعمال کرنی ہے، بہرحال 3 ماہ تک، ٹھیک ہے، 200 1 ڈوز لازمی لیں۔ ناظرین، یہاں پہ چوتھی میڈیسن جو آ رہی ہے وہ ہے لائکوپوڈیم۔ اب یہ کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا پیٹرن کیا ہوگا؟ نوجوان نسل، وہ جو نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان لڑکوں کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے، اور اس میں ساتھ میں جگر کی کوئی ڈسٹربنس آ سکتی ہے، سٹمک کی کوئی ڈسٹربنس آ سکتی ہے، یعنی جگر اور معدے کی ہاضمے کی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان لڑکوں کے لیے بہت مفید ہے جن کے بال سینٹر سے، سینٹرل بیلڈنس، یعنی یہ جو کھوپڑی کی بیچ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہاں سے بال گرنا شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی گنجا پن پیدا شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اس لائکوپوڈیم کے پیشنٹ کے بال اس قدر حساس ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنی تیزی سے گرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے سفید بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ لڑکے اپنی بالوں کی انگلیاں اپنے بالوں میں ایسے پھیرے جیسے سٹائل بناتے ہیں تو بال ٹوٹ کر ہاتھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر سر میں خارش ہو رہی ہے، ایچنگ ہو رہی ہے اور آپ خارش کر رہے ہیں، خارش کرنے سے بھی بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اتنے حساس ہو جاتے ہیں۔ تو پریشان مت ہوئیے، لائکوپوڈیم 200 روزانہ رات۔ ناظرین، یہ تھی وہ 4 میڈیسن جو میل گنجے پن کے جو مخصوص پیٹرن ہے اور جو ان کی مخصوص وجوہات ہیں، یہ ان پہ کام کریں گے۔ آپ نے نسخہ نوٹ کر لیا ہوگا، اپنی جو مین سمٹم ہے، جو کاز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنے لیے دوائی سلیکٹ کر لیجئے، کم سے کم 3 مہینے لازمی استعمال کیجئے۔ اگر کہیں پر کمی بیشی محسوس ہو یا کوئی علامت اوپر نیچے محسوس ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر اوپر چل رہا ہوتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہوں، یا پھر آپ کے آس پاس کوئی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر موجود ہے تو آپ اس سے بھی مزید مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے، جو کازز ہیں ان کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ بال گرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا کام کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ کے اندر لگن ہوتی ہے کہ میں نے فائٹ کرنی ہے، تو پھر وہ جو اوپر بیٹھا ہے، جو سب دیکھتا ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجیے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن لازمی آن کیجئے، کیوں؟ تاکہ میری آئندہ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور جو میری اگلی ویڈیو ہوگی وہ میں ان مرد حضرات کے لیے یا ان خواتین کے لیے بناؤں گی جن کے سر کے بال گر رہے ہیں، اور سر کے بال گرنے کی وجہ عشق میں ناکامی ہے، یا وہ مرد حضرات یا وہ خواتین جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور ان کے وہاں پہ بال گر رہے ہوتے ہیں،
یہ اوورسیز جو پیشنٹس ہیں، کیونکہ اس کی مجھے بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، اگر یعنی کسی بھی ملک میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں باہر رہ رہے ہیں اور ان کے سر کے بال گرنے شروع ہو جائیں تو پھر کون سی دوا استعمال کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے اگلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویڈیو، وہ اسی ٹاپک پہ بنے گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.